آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جو بندہ جسم کے دو اعضاء کی سلامتی کی حفاظت کی ضمانت دے، فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں۔ فرمایا ایک زبان اور ایک شرمگاہ، فرمایا تم اس کی حفاظت، اس کی سلامتی کی ضمانت دے لو، مجھ سے جنت کا ٹکٹ لے لو۔ چلو زبان کی بات چلی ہے، ایک زبان پہ بات کر دیتا ہوں۔ جب صبح دن کا آغاز ہوتا ہے نا، تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں تو سلامت رہیں، تو اپنا استعمال ٹھیک رکھنا، تیرا استعمال غلط ہوا نا نقصان ہمیں ملے گا۔ جب کوئی شاگرد یا بیٹا یا کوئی شخص زبان کا برا استعمال کرتا ہے، اس کی وجہ سے اسے زبان پہ سزا نہیں ملتی، وہ جسم کے باقی اعضاء کو تکلیف برداشت کرنا ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ سارے اعضاء جب دن کا آغاز ہوتا ہے تو زبان کے سامنے یہی ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تو اپنا استعمال ٹھیک رکھنا، اگر تو سلامت ہے تو ہم بھی سلامت ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ دل اگر ٹھیک ہے تو پورا انسان ٹھیک ہے، تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے کہ دل اگر ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے۔ اگر باقی امتوں میں دیکھیں، باقی نبیوں کے فرامین پڑھے تو انہوں نے بھی یہی خلاصہ بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک پرچہ ملا، فرمایا کہ یہ جو سوالات لکھے ہوئے ہیں یہ سوالات اپنے بیٹے سلیمان سے کرو، اگر وہ سوالات کے جوابات دے لیتے ہیں، یہ قابلیت رکھتے ہیں، سوالات کے جوابات میں پاس ہوتے ہیں، تو پھر انہیں خلیفہ بنایا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو علاقہ کے اکابر علماء تھے ان کو مدعو کیا، ایک بہت بڑی نشست پروگرام کا انتظام کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سامنے بٹھایا، حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھے، تمام علماء کو بتایا کہ آپ کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے کہ یہ سوالات ہیں، ان سے جوابات لیں، اگر یہ پاس ہوتے ہیں تو پھر انہیں خلافت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو میں کوٹھڑی میں بیٹھ کر اکیلا سوالات و جوابات نہیں کر رہا، میں علماء کی مجلس میں سوال کر رہا ہوں، لہٰذا اب میں وہ پرچہ پڑھ کے سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب سے پہلا سوال کیا گیا، ما اقرب الاشیاء، سب سے زیادہ قریب چیز کون سی ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سب سے قریب موت ہے، آخرت ہے، سب سے قریب موت ہے، جسے ہم دور سمجھ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے سوال کیا، فرمایا بتاؤ کتنی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو، موت کے حوالے سے کیا کہتے ہو؟ ایک غلام کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج صبح کی ہے، پتہ نہیں کل صبح کریں یا نہ کریں۔ فرمایا اتنی لمبی امید؟ پھر ایک اور غلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں دوسری نصیب ہوتی ہے کہ نہیں۔ فرمایا اتنے لمبے پروگرام؟ ایک اور غلام نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ موت اتنی قریب ہے، ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف بھی پھیر سکتا ہوں کہ نہیں، اتنا موت ہمارے قریب ہے جسے ہم فراموش کیے ہوئے۔ فرمایا ما اقرب الاشیاء، سب سے زیادہ قریب چیز کون سی ہے؟ فرمایا موت۔ پھر سوال کیا گیا ما ابعد الاشیاء، سب سے دور چیز کون سی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دنیا، دنیا سب سے دور ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں یہ میرے پاس ہے، جس دنیا کے بارے میں ہمارا تصور ہے کہ میرے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلے گا، جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے، سارا معاملہ ختم، حصہ گیا، دنیا گئی، کپڑے گئے، موبائل گیا، ساز و سامان گیا، گاڑیاں گئی، بنگلے گئے، رشتے ختم۔
فرمایا دنیا تو بڑی دور ہے، اسی لیے تو فرمایا کہ اس کے ساتھ دل نہ لگانا. اگر اس دور والی چیز سے دل لگاؤ گے نا تو یہ بڑا دور لے جائے گی، بڑا دور لے جائے گی. فرمایا اس سے دل نہ لگانا، یہ تو ہے ہی بے وفا. فرمایا ما ابعد الاشیاء، کون سی چیز دور ہے؟ فرمایا دنیا. تیسرا سوال کیا، ما اوحش الاشیاء، کون سی چیز ہے اس سے بندہ ڈرتا ہے، سب سے زیادہ خوف کھاتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ انسان جس کی باڈی سے روح نکل جائے. کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے، کتنی محبت، کتنا پیار، لیکن جب باڈی سے روح نکل گئی، یہ ڈھانچہ خالی ہو گیا، روح پرواز کر گئی، قفس انصری سے جدا ہو گئی، تو اب میت سے ڈرنا تو دور کی بات ہے، اس سے وحشت کھانا تو دور کی بات ہے، اس کی چارپائی سے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے. کئی اس کے کفن سے ڈر رہے ہوتے، کئی میت کا پھٹے کو ہاتھ نہیں لگاتے، میت کی چارپائی کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس کے کفن سے ڈر رہے ہیں، اس کے استعمال شدہ کپڑوں سے، اشیاء سے خوف زدہ ہو رہے ہیں. فرمایا سب سے زیادہ وحشت والی، فرمایا وہ باڈی ہے جس سے روح نکل جائے.